ان کے اندر جرم پائے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی وجہ کیا بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے. دوسری وجہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ انبیاء کرام کو بغیر وجہ کے قتل کیا کرتے تھے. اچھا، سب سے بڑا میں جو سمجھتا ہوں، ویسے تو یہ ساری ان کے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں بنی اسرائیل کے، یہ جو گناہ ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بنی اسرائیل. قرآن مجید کے اندر کئی سارے مقامات پہ ویسے تو ان کے قتل کرنے کا بھی تذکرہ ہے، سورت نساء ہے، اسی طرح اور بھی صورتیں قرآن مجید میں کئی سارے مقام پہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ کے الفاظ ہیں. سورت یاسین کے اندر بنی اسرائیل کے 2 نبیوں کو قتل کیا، اور بھی کئی سارے مقامات پہ قرآن مجید میں بھی حدیث میں بھی ان کے واقعات ہیں کہ نبی ان کے پاس آتے، جیسے نبی آتے ہیں وہ تبلیغ کرتے، ان کو اچھی حق کی باتیں بتاتے، یہ لوگوں کو قتل کرتے تھے. اب واقعات آپ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی کوئی ان کے محتاج نہیں ہوتے تھے بھی یار میں جو ہے نا آپ کو یہ باتیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے آپ نے مجھے تنخواہ دینی ہے، آپ نے مجھے پیسے دینے ہیں، کھانا دینا ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ کے دیتے تھے. یہ کہتے ہیں فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اللہ سے دعا مانگو اللہ ہمیں کھانا دے، اللہ کھانا دے دیتا. یہ نبی سے کہتے پانی دے، وہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ پانی دے دیتا. یہ عذاب میں مبتلا ہوتے آل فرعون کے، تو نبی دعا کرتا اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرماتا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ کیا کرتے، نبی کو قتل کرتے. اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے نبی آئے، سب سے زیادہ جس قوم کے اندر نبی آئے وہ بنی اسرائیل تھی. تو 1,24,000 انبیاء تھے کم و بیش. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بنی اسرائیل کے اندر کتنے نبی آئے ہوں گے. تو کئی سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. تو اللہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سخت ترین عذاب 5 قسم کے لوگوں کو ہوگا. ان میں ایک شخص وہ ہوگا من قتل نبیا، جو نبی کو قتل کرنے والا ہوگا، او قتلہ نبی، یا جس کو نبی قتل کرے گا. جو نبی کو قتل کرے گا اس کو بھی سخت عذاب ہوگا، جس کو نبی قتل کرے گا اس کو بھی سخت عذاب ہوگا. نبی کا قاتل بھی، جو نبی کو قتل کرنے والا ہے اس کو بھی سخت عذاب، اور جو نبی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے اس کو بھی سخت ترین عذاب. اب جو قاتل ہے اس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، جو نبی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے اس کو سخت ترین عذاب کیوں ہوگا؟ کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں یہ رحمت ہوتے ہیں امت کے لیے. یہ ایسے نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کافی سارے تقریباً 27 میرے علم میں آتے ہیں کہ 27 غزوات ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگوں میں شریک ہوئے. کبھی بھی ایک ایسا واقعہ میرے علم میں نہیں ہے بہرحال کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک شخص کو جنگ میں قتل کیا ہو. 27 جنگوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس شامل ہوئے، کسی ایک جنگ میں ایک شخص کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ نبی رحمت ہوتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے یہ بات پسند نہیں کی کہ میں، یہ امت کے لوگ ہیں، اگرچہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے، مشرک تھے، دشمن تھے، لیکن نبی کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ میں ان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مارا. ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ جس کو نبی قتل کرے گا اس کو سخت عذاب ہوگا؟ دیکھیں اتنے بڑے مجرم تھے، اتنے بڑے بڑے مجرم تھے، ابو جہل تھے اور بڑے بڑے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قتل نہیں کیا اپنے ہاتھوں سے. تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا جس کو خود نبی قتل کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے اس کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا. اور یہ تو ایسے ظالم لوگ تھے جو نبیوں کو قتل کرتے تھے. ذالک عصوا، ذالک یہ بما، اس چیز کے بدلے میں، عصوا جو وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانو اور تھے وہ یعتدون، حد سے تجاوز کرنے والا. ایک تو نافرمانی کرتے تھے، دوسرا حد سے تجاوز کرتے تھے. یعنی جس چیز کا حکم نہیں ہے خود بخود، حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس چیز کا حکم نہیں ہے خود بخود آگے بڑھ جانا، اجازت نہیں ہے خود بخود کا گزرنا، ٹھیک ہے، بلا وجہ، بلا ثبوت، بلا اجازت. جو بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے دین کے اندر یا اس طرح کے، تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ حد سے بڑھ جانا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک وجہ جو بیان کی وہ نافرمانی تھی، پھر آگے جو وجہ بیان کی وہ حد سے تجاوز تھا. یہ بنی اسرائیل کے اندر کئی ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں.